بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جمرہ نصر بن عمران زبی نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، آپ نے بتلایا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم ربیہ قبیلہ کی ایک شاخ ہیں اور قبیلہ مضر کافر ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پڑتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت کے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان مہینوں میں لڑائیاں بند ہو جاتی ہیں اور راستے پرامن ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتلا دیجئے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے بھی ان پر عمل کرنے کے لیے کہیں جو ہمارے ساتھ نہیں آ سکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی وحدانیت کی شہادت دینے کا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا اور مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور میں تمہیں کدو کے تنوی سے اور حنطم سبز رنگ کا چھوٹا سا مرتبان جیسا گھڑا، فقیر کھجور کی جڑ سے کھودا ہوا ایک برتن اور زفت لگا ہوا برتن۔ زفت بصرہ میں ایک قسم کا تیل ہوتا تھا کہ استعمال کرنے سے منع کرتا ہوں۔ سلیمان اور ابو النعمان نے حماد کے واسطے سے یہی روایت اس طرح بیان کی ہے: الایمان باللہ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ تشریح: یہ حدیث اوپر کئی بار گزر چکی ہے۔ سلیمان اور ابو النعمان کی روایت میں ایمان باللہ کے بعد واو عطف نہیں ہے، اور حجاج کی روایت میں واو عطف تھی جیسے اوپر گزری۔ ایمان باللہ اور شہادت اللہ الہ الا اللہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اب یہ اعتراض نہ ہوگا کہ یہ 5 باتیں ہو گئیں اور حج کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ان لوگوں پر شاید حج فرض نہ ہوگا۔ اس حدیث سے بھی زکوٰۃ کی فرضیت نکلتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کا امر کیا اور امر وجوب کے لیے ہوا کرتا ہے، مگر جب کوئی دوسرا قرینہ ہو جس میں عدم وجوب ثابت ہو۔ حافظ نے کہا، سلیمان کی روایت کو خود مؤلف نے مغازی میں اور ابو النعمان کی روایت کو بھی خود مؤلف نے خمیس میں وصل کیا۔ وحیدی 4 قسم کے برتن جن کے استعمال سے آپ نے ان کو منع فرمایا وہ یہ تھے جن میں عرب لوگ شراب بطور ذخیرہ رکھا کرتے تھے اور اکثر انہی سے صراحی اور جام کا کام لیا کرتے تھے۔ ان برتنوں میں رکھنے سے شراب اور زیادہ نشہ آور ہو جایا کرتی تھی، اس لیے آپ نے ان کے استعمال سے منع فرما دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ممانعت وقتی ممانعت تھی۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ نہ صرف گناہوں سے بچنا بلکہ ان کے اسباب اور دوائی سے بھی پرہیز کرنا لازمی ہے، جن سے ان گناہوں کے لیے آمادگی پیدا ہو سکتی ہو۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں کہا گیا کہ لا تقربوا الزنا، یعنی ان کاموں کے بھی قریب نہ جاؤ جن سے زنا کے لیے آمادگی کا امکان ہو۔